بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی ود شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان آج اپنی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے کہ جہاں دنیا کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی ہیں. یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس نے اس قوم کو نوازا ہے، مگر یہ ہر پاکستانی پر ذمہ داری ہے کہ اس عزت کو محفوظ اور قائم رکھے. یہ عزت نعروں سے نہیں، اپنے عملی اقدامات، اداروں کو مضبوط بنانے، کرپشن کے خاتمے، تعلیم کو فروغ اور انصاف کی فراہمی سے ہی قائم رہ سکتی ہے. لیکن اس پر سوال یہ ہے کہ کیا ہم خود کو بھی اسی روشنی میں دیکھ پائیں گے، اور کیا ہم اس عزت کو باہمی اتحاد، یکجہتی اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ مضبوط بھی رکھ پائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی کالم نگار تجزیہ کار جناب رانا زاہد اقبال صاحب اور سلمان احمد قریشی صاحب کو مدعو کیا. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں جو ہے وہ ویڈیو لنک پر شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز رانا زاہد اقبال صاحب سکتے ہیں. رانا زاہد اقبال صاحب، پاکستان نے جو عزت بڑی ریاضت سے محنت سے حاصل کی ہے، کیا ہم اس عزت کو برقرار بھی پائیں گے؟ بسم اللہ. بہت شکریہ شاہد صاحب مدعو کرنے کے لیے پروگرام میں. اچھا، یہ واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ہم اب جس موڑ پر آج پاکستان کھڑا ہے، یا جس طرح ہم نے دیکھیں 1948 سے جنگیں جاری ہیں پاکستان میں، پاکستان بھارت کے مابین. کبھی کارگل کا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی 65، کبھی 71، ابھی 2019 میں ہوا. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب بھی ہم اب ماضی میں کی طرف جا کے دیکھتے ہیں تو ہم نے کچھ اپنا دفاع کیا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان نے اس دفعہ واقعتاً ایک جنگ جیتی ہے. بلکہ ٹرمپ صاحب نے اپنے خطاب میں بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان نے 7 طیارے گرائے ہیں. یہ ریسنٹلی پچھلے ویک کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اسے ہم نے کانسنٹریٹ، اسے کنفائن کرنا ہے، اور اس کو ہم نے کیسے کنفائن کرنا ہے یہ اب ہمارے باب اختیار کو اس پر سوچنا پڑے گا. ہمیں ایک جو موقع ملا ہے، جو ہمیں ایک پرائیڈ ملی ہے ساری دنیا میں، ساری دنیا ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے، ہماری طرف کنفائنڈ ہوئی ہے. نہ صرف مسلم امہ، ایون اب تو یورپ کے ممالک بھی اور خطے کے دوسرے ممالک جیسے سری لنکا دیکھ لیں، نیپال دیکھ لیں، بھوٹان دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، ان سب کا جھکاؤ بھی پاکستان کی طرف آیا ہے. اور ہمارے لیے بہترین ایک موقع ہے کہ ہم شاہ صاحب یہ دیکھیں، ہم نے کرپشن کا خاتمہ نہ کیا تو یہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے اس کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں آج کی بات ہے، آپ پیپلز پارٹی اتنے الزامات لگا رہی ہے نون لیگ پر کرپشن کے حوالے سے کہ کہتی ہے ضلعوں میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تمام جتنے بھی اضلاع ہے وہاں پر جو انہوں نے مدد جو ہے امداد بھیجی ہے اس میں بھی ان کا بالکل مطلب اس میں کرپشن بڑی کر رہے ہیں یہاں پہ. تو جب تک ہم لوگ، ہماری حکومت، ہمارے باب اختیار، ہم سب لوگ اس پر نہیں آئیں گے کہ ہم ایک پروگرام بنائیں، ایک پلان بنائیں، ایک پالیسی بنائیں، اور کس طرح ہم نے اب اس جو ہمیں کامیابی ملی ہے، جو اللہ نے ہمیں بٹ اسے بھی آگے بات کر دیکھیں اپنا کہ یہ شوشہ تھا ہمیں مل گیا ہے، ایک شو سا ملا ہے ہمیں. یہ اتنی بڑی کامیابی نہ کہ ہم اتنی بڑی نہیں جنگ، وہ تو سمجھدار ہے. بھارت کبھی آپ سے نہیں لڑنا چاہے گا. بھارت سمجھتا ہے کہ اس نے اکانومیکلی آگے جانا، معاشی طور پر ترقی کرنی، اقتصادی طور پر ترقی کرنی ہے. اس نے کبھی بھی آپ سے لڑنا نہیں، لڑ کے اپنی معیشت کو تباہ نہیں کرنا. احمد قریشی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. سلمان احمد قریشی صاحب، جیسا کہ رانا زاہد اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں جس طرح ہم نے محنت اور ریاضت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، اب اس کو برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل ہے. اور اس مشکل میں جہاں ہماری اکثری قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بڑے جو ہے وہ بڑی جانفشانی سے جو ہے وہ نہ صرف اکثری میدان میں بلکہ سفارتی میدان میں بھی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. لیکن حکومت کے اتحادی جو ہیں، بجائے انہیں سپورٹ کرنے کے، عوام کو اپنے پیج پر لانے کے اور آگے معیشت کے حوالے سے بہتری لانے کے،
وہ تو آپس میں الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو منہ الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر اس مقام کو کیسے قائم رکھا جا سکے گا اور کیسے آگے بڑھایا جا سکے گا؟ جی سلمان احمد قریشی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے حال کی ہے نا، دیکھیں اس کو ہمیں کسی اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت نے روز اول سے پاکستان کے لیے مشکلات ہی پیدا کی ہیں اور ہمیں بڑے مسائل کا سامنا رہا ہے. پاکستان کی یہ بھی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں جمہوریت جو ہے نا، ایک جس کو خالص جمہوریت کہتے ہیں، عوام کی منشا، عوام کی رائے کے مطابق حکومت جب نہیں بنتی تو پالیسی بھی نہیں بنتی. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے فضل سے کہ پاکستان نے انڈیا کو جو شکست دی ہے اس کو دنیا نے تسلیم کیا. تو اس پہ تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو آپ نے ایک بات کی ہے مجھے اس سے بہت زیادہ اختلاف ہے کہ آپ نے یہ فکرہ استعمال کیا ہے کہ سفارتی سطح پہ کامیابی کا کریڈٹ بھی آپ دے رہے ہیں آرمی چیف کو، جبکہ آرمی کا کوئی رول سفارتکاری میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، باقی پاکستان کے اندر سٹیک ہے، ہم دونوں سیم پیج پہ ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آرمی اور ہماری گورنمنٹ. تو سفارتی کامیابی ایک الگ چیز ہے، محاذ جنگ پہ کامیابی ایک الگ چیز ہے. یہ دونوں ہمیں اللہ کا شکر ہے، چلے کریڈٹ آپ جس کو بھی دے رہے ہیں لیکن یہ ملی ہے. آج دنیا آن کرتی ہے پاکستان کے کردار پہ. نہیں دیا جا رہا. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ جو سفارتی کامیابی ہمیں ملی، یہ جو ہمیں امریکہ میں ریڈ کارپٹ ملا، جو ہمیں صدر ٹرمپ بار بار 7 مرتبہ کہہ رہے، ہزاروں مرتبہ کہہ چکے ہیں اور اب 5 سے 7 تک تیارے کرنے کی بھی بات کر دی ہے، تو یہ کیا میاں شہباز شریف کے وجہ سے ہو رہا ہے، یا اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا بلاول زرداری صاحب کی وجہ، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وجہ سے ہو رہا ہے جناب یہ ساری عزت افزائی؟ تو یہ تو ماننا چاہیے نا. اب ہم ایک یہ کہ سیاسی آپ بات کرتے ہوئے صرف یہ کہہ دیں نہیں جی اب ہم نے سیاست دانوں کو اور جمہوریت کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے لیے ہم نے کہنا ہے نہیں جی نہیں، یہ جمہوریت نے فروغ دیا ہے، جمہوریت نے سفارتی ساری جو ہے کامیابی، تو غلط ہے نا. کیا خیال ہے سلمان احمد خوشب، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جی آپ مجھے یہ بتا دیں کیا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ سفارتکاری ہمارے آرمی چیف نے کرنی؟ ایسا نہیں ہے، بحث ہو جائے گی. وہ ساتھ ہوتے صاحب لیکن کیا ہمارا آئین اجازت دیتا ہے کہ ہمارے چلے چہرے مہرے 47 کے ذریعے کہہ لیں، کم از کم ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کھڑے. ٹھیک ہے جی، آپ کی آواز رک رہی ہے، ذرا ٹھیک ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں. رانا زاہد اقبال صاحب، سلمان احمد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اکثری قیادت کو جو ہے وہ کریڈٹ نہیں دینا، ہم نے اپنی جمہوری اداروں کو اور جمہوریت کے علم برداروں کو اور اپنے سیاسی رہنماؤں کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے، ہمیں اپنی حکومت کو کریڈٹ دینا. کیا آپ یہ اس میں درست ہے کہ ہمیں اپنی حکومت کو کریڈٹ دینا پڑے گا نہ چاہتے ہوئے بھی؟ بالکل احمد سلیمان صاحب کی ایک بات سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں، جی متفق ہوں کہ یہ ان لوگوں کو فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے. اگر انڈر ہینڈ فوج کچھ ہیلپ بھی کر رہی ہے اس میں، لیکن ہم کیا کریں اس میں؟ تو شاہ صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. اب یہ جو جتنے بھی معاملات پچھلے 1-2 سال سے چل رہے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی ان کو آگے لے کر چل رہے ہیں. یہ سارے معاملات وہ بلکہ خود دوسری گورنمنٹ، خود ٹرمپ صاحب نے کہا ہے، خود محمد بن سلیمان صاحب نے کہا ہے، خود قطر والے کہہ رہے ہیں، ایران والے کہہ رہے ہیں، خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے ایکٹیو ہے، کہ مطلب فیلڈ مارشل آرمی چیف بہت ایکٹیو ہے، ان کی وجہ سے معاملات چل رہے ہیں. خود دور کیا جانا، شہباز شریف ان کی کابینہ، رانا ثناء اللہ، مجھے شرم، یقین مانے تب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کس طرح ذکر کر رہے ہیں، ان کو تو اپنے سر لینا چاہیے. پیچھے کوئی کچھ جیسا، پیچھے کوئی کچھ نہیں کہ، لیکن جیسا آج بلومبرگ کی رپورٹ دیکھیں آپ، اس نے کہا کہ پاکستان اس وقت بڑا خوش قسمت ملک ہے جو دنیا کی دوسری ترقی کرتی ہوئی قوم ہے معاشی طور پر. دیکھیں ہمارے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم آرمی ہماری پیچھے چلیے، آرمی پیچھے ہٹ جائے تاکہ لوگوں دلی جو میں
جی سلمان احمد قریشی صاحب، جیسے کہ رانا زاہد اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کام تو واقعی اہل سیاست کا تھا، لیکن اہل سیاست نے خود اپنے ہاتھ کاٹ کے جب اکثر قیادت کو دیے ہیں خود پیچھے ہٹے ہیں، بلکہ اب تو ببانگ دول خود بھی اپنے منہ سے تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں اکثری قیادت کی، تو پھر آپ کس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ جناب نہیں ہمیں آئین دیکھنا ہے، ہم نے اداروں کو پیچھے بھیجنا ہے اور ہم نے وہاں ان آزمائے ہوئے سیاستدانوں کو ہی لے کے آنا ہے جن کی نہ اہلیت ہے نہ صلاحیت ہے؟ جی سلمان احمد کوئی صاحب۔ اچھا ایک تو دیکھیں پھر ایک بات بڑی عجیب ہوئی ہے کہ کبھی بھی سیاستدان پیچھے نہیں ہٹتے. اب سپیس کتنی انہیں ملی ہے، اہلیت کیا ہے، اس پہ تو سوال ہو سکتا ہے. تو سیاستدان تو وہ ہیں جو تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ اپنی ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. ابھی جو آپ نے ذکر کیا تھا مجھے اس میں نا ایک بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو بڑی خوبصورت باتیں کرتی ہیں اور بڑی جارحانہ انداز میں گفتگو کرتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک وجٹ دے دیتا ہوں کہ مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ انہیں 23,000 کو پڑھا ہے. کتنا؟ 23,000 ٹوٹل، 23,000 سم تھنگ ہے. اسی طرح جو ان کے مدد مقابل تھے ان کو 21,000، جبکہ ان کے مدد مقابل اپنے مراد علی شاہ صاحب جن کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ سندھ برباد ہے، ان کو ووٹ کتنا پڑا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو ووٹ پڑا تھا 74,000 اور ان کے مدد مقابل 10,000. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ اتنی واضح لیڈ سے مینڈیٹ لے کر آئیں گے نا، آپ فارم فوٹیج ہوگی. جب آپ اس طرح کی فارم 47 کا ذکر ہوگا، پیپلز پارٹی بات کرے گی، الیکشن مشکوک ہوں گے، تو سیاستدانوں کی حیثیت کمزور ہو جاتی ہے. میں صرف یہ پوائنٹ آف ویو دے رہا تھا کہ چلے ایسے کہہ لیتے ہیں کہ الفاظ ان کے زباں ہماری، تو یہ ہمارے سیاستدان وزیر خارجہ کی ڈیسیگنیشن ہے، وزارت دفاع بھی ہے پاکستان میں، تو ان کا کردار ہونا چاہیے. حقیقت کیا ہے اس کو دنیا جانتی ہے، لیکن ہم کچھ قاعدہ قانون ہمارا آئین ہے اس کو تو ہم ایسے تو نہیں رد کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھرم رکھنا چاہیے اہل سیاست کا، جمہوریت کا. جی آپ نے بالکل خوبصورت بات کر دی میری. آپ نے اچھے بات رکھتے ہیں، ہم برہم رکھتے ہیں، اور برہم رکھتے ہوئے تو پھر تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا، چاہے انہوں نے 23,000 ووٹ لیے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی بدولت جو ہے پنجاب ضرور آگے بڑھ رہا ہے. نہ صرف بڑھ رہا ہے بلکہ وہ اس کا مقدمہ بھی فرنٹ فٹ پر ہو کر بڑی خوبصورتی سے لڑ رہی ہیں. کیا آپ تائید کرتے ہیں واقعی ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے. ہیلتھ کیئر پروگرام چل رہے تھے، بنیادی صحت کے مرکز تھے، آپ ان کا نام چینج کر دیں، آپ کے جی میں نیا پروجیکٹ لے ہوں. اسی طرح الیکٹرک بسیں آج پنجاب میں آج مل رہی ہیں مختلف اضلاع کو، تو یہ تو سندھ میں آلریڈی چل رہی ہیں. یہ میں کریڈٹ بی کو ایسے نہیں دے سکتا جیسے بی بیان کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے کتنے شفاعت پر مشتمل اشتہارات دیے گئے ہیں، تو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اوور نائٹ چیزیں بہتر نہیں ہو جاتی ہیں. پنجاب کی صورتحال سندھ سے پہلے بھی بہتر تھی، اس میں بی بی کا کوئی کردار نہیں ہے. بی بی تو بلکہ سسٹم کو میں سمجھتا ہوں ڈیریل کرنے کے چکروں میں. یہ ایک بات سامنے آئی تھی، پتہ نہیں شاید یہ چاچو کی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا الزام ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے راتوں رات ساری چیزیں بدل دی ہیں. سلمان احمد صاحب یہ اب دونوں تو کٹھے اتحادی ہیں، اب یہ ایک دوسرے کو منہ الزام ڈرانا شروع ہو جائیں گے تو حکومت کیسے چلے گی؟ اچھا یہ اتحاد مفاد کا ہے، یہ ریت کی دیوار ہے. پاکستان کے اندر ہمیشہ اسی طرح کے اتحاد بنتے ہیں، یہ ضرورت کے تحت بنتے ہیں. یہ ملکی مفاد میں ہو، جمہوریت کے لیے ہو، کسی ضابطے کے تحت چلتے ہوں تو معاملات خراب نہیں ہوتے. یہاں صرف اپنی ذات ہے، پوائنٹ سکورنگ ہے. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ پتہ نہیں لگتا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. میں نے ایک یہ فکرہ بھی استعمال کیا، انہوں نے چلتے اسی طرح پہ کام کرنا ہے. پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ ایک ووٹ بینک عمران خان کا ہے. آپ اس کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں لڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ووٹ پڑا. ان دونوں جماعتوں سے زیادہ ووٹ پڑا ہے ان کی مخالف جو سیاسی جماعت ہے. تو یہ کیسے چلیں گے؟ ان کو الگ ہو کے یہ سسٹم نہیں چل سکتا. دوسری بات، وقت کا بھی یہ تقاضا ہے، ہمیں اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے سیاسی میچورٹی کا کہ پاکستان اگر ایک بہتر پوزیشن پہ آیا ہے تو اس کو انہیں آگے لے کے جانا ہے. یہ معیشت کے برے حال تھے تو اب یہ لڑ پڑتے ہیں، سسٹم دوبارہ ڈی ریل ہوتا ہے، تو یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ پاکستان کو نہیں نقصان دے رہا ہے. سسٹم ڈریل نہیں ہوتا،
سسٹم تو اس سے ایسے ہی چلے گا، لیکن ہو سکتا ہے ایک نئی عدم اعتماد آ جائے، ایک نیا وزیر اعظم آ جائے اور انہی میں سے آ جائے، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ جی رانا زاہد اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی رانا صاحب آپ ذرا بتائیے کہ سلمان احمد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سسٹم نے انہی پیسوں پہ چلنا ہے، انہی تنخواہوں پہ کام کرنا ہے، یہ تو بس ہمیں دکھاوے کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، دکھایا جا رہا ہے، اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایسے عوامل کار فرما ہے کہ جس میں ایک عدم اعتماد آ سکتی ہے، ایک نیا وزیر اعظم بھی آ سکتا ہے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ ابھی وہ کسی آج کی بات کا بیان ہے ان کا چند صاحب کا، جی وہ اسپوکس مین ہے پیپلز پارٹی کے، تو ان سے سوال کیا، کہتے ہیں کہ وہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور سرد مہری بھی آنے والی ہے، تو انہوں نے یہ کہتے ہیں ابھی تو حالات ان کو ایسے لگ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کچھ چل رہا، لیکن کہتے ہیں انہوں نے باتیں کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لوگ بہت تنگ ہیں اور آنے والا وقت ہے، ادارے بھی تنگ ہیں ان سے، اور ان کو پتہ ہے کرپشن بھی ہو رہی ہے ان سے۔ سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے اس نون لیگ کا کیا پرابلم ہے؟ نون لیگ جس بات کو سمجھ نہیں گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نواز شریف صاحب بھی نہیں سمجھ سکے تھے اور آپ مریم بی بھی نہیں سمجھ سکی۔ پنجاب میں ان لوگوں کو یہ بیوروکریسی کام لینے کے چکر میں انہیں کھلا ہاتھ دے دیتے ہیں، تو آپ کو تو پتا ہے بیوروکریسی کے پاس اب پیسے آ گئے۔ اب دیکھیں فیصلہ آباد میں سب سے زیادہ بجٹ اس بار رانا سماملہ نے بھی کہا ہے، فلور پہ بھی ادھر بھی وہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ بجٹ ابھی فیصلہ آباد میں آیا ہے، تو اس میں کیا ہے جو ہماری یہاں پہ انتظامیہ ہے وہ کہیں گے کہ آنے والی وزیر اعظم جو ہے وہ ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں، اور جب وہ یہ کہیں گے تو پھر تو بجٹ آئے گا نا، ضروری تو آپ اتنی تو دیں ان کو، ان سپیس دیں کہ اب اتنی بڑی تعریف کرے گا لیڈر کوئی تو دوسرا لیڈر کا بھی تو حق بنتا ہے کہ اس کا جواب میں کچھ اسے دے۔ تو آئے ہیں تو عوام کو ہی ملیں گے نا فیصلہ آباد کی۔ جی بالکل شاہ صاحب، یہ جو شخصیت پرستی ہے نا اس چیز نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ یہاں پہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ ایک شخصیت پرستی کرتے ہیں اور انہی غلط تعریفوں، غلط باتوں، غلط اصلاحات سے انہوں نے صاحب آپ کے لیے انہوں نے تعریف کی ہے تاکہ فیصلہ آباد کو کوئی جو ہے اچھا بجٹ ملے، اچھا فنڈ ملے، اچھے ترقیاتی کام ہو، اور تو دیکھیں نا انہوں نے خوش ہو کے بے باب جو ہے وہ فنڈ ریلیز کر رہی ہیں۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ ملک میں آگے چل رہا ہے تو ملک میں ترقی کرنی ہے، ایک ایک فرد کو فائدہ ہو، ایک ایک صوبے کو، دور دراز ہو، پہاڑوں پر ہو، دیہاتوں میں ہو، کونے میں وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا تو پھر فائدہ ہے۔ دیکھیں میں آج آپ کو بات بتاتا ہوں، آج میری اسلام آباد میں بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے، ملک کی ترقی کے حوالے سے، میں نے کہا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ میں نے کبھی نہیں کہا فیصلہ آباد ترقی کرے، میں ذاتی طور پہ ترقی کروں، یقین مانیں شاہ صاحب یہ ملک ترقی کرے گا، ملک میں صوبائی مخاصمت ٹھیک پر پیدا نہیں ہوگی اور اس سے سبھی لوگ مل جل کر رہیں یہاں پر، جب سب بھائی ایک پیج پر سب سارے عوام ہوں گے، سارے صوبے ہوں گے، ساری زبانوں والے لوگ ہوں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ اور میرے خیال میں اس وقت ہمیں صوبائیت کو پرے پھینکنا چاہیے، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو۔ شاید صاحب یہ کون سی سیاست ہے جو اپنی گلی محلے کی بات، یہ تو کانفرنس کا کام تھا، وہ کرتے جس رانا سلامہ جیسے بین الاقوامی بلکہ ملکی کیا میں بین الاقوامی لیول کا لیڈر سمجھتا ہوں، یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس نیچے لیول پر آ کر وہ بات کرے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، انتظامیہ کا تو یہ حال ہے کہ مریم بی بھی بہت کام کر رہی ہے، وہ دیکھیں شہروں کو پیسے بھی دے رہی ہے، خود بھی ابھی فیصلہ آباد میں آئی ہے، بڑے پروجیکٹ کا ذکر کیا، لیکن ہماری انتظامیہ کیا ہے؟ ہماری انتظامیہ نے کبھی ان کے ساتھ چلنے کا سوچا ہی نہیں ہے۔ ہماری انتظامیہ اپنے انداز سے چل رہی ہے، ان کا وہی پرانا وتیرہ ہے، انہوں نے ذرا بھی اپنے آپ میں جدت نہیں لے کے آئے، وہ پرانے انداز میں جو 78 سالوں میں اس ملک میں چل رہا ہے۔ شاید صاحب ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے اس وقت کالے ادھر ڈی سی تھے، آپ کو بڑی میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میں دیکھا کہتی وہاں پہ جب ٹرین چلتی تھی ڈی سی کا ایک خاص وہاں پہ آپ کو پتا ہے ڈبہ ہوتا تھا، تو ڈرائیور چلانے سے پہلے ڈی سی آ کے پرمیشن لیا کرتا تھا، تو ایسے ہی ہوا کہ وہ بچے روکتے تھے ان کو، ایک بار ہوا ایسے کہ وہ اپنا وہ ڈی سی صاحب چھٹی پہ گئی برطانیہ میں جب گئے تو وہ ٹرین میں بیٹھے، وہاں پہ عام لوگوں میں بیٹھنا پڑا جیسے بیچ میں،
کہتے ہیں ہمارے ڈبا کی طرح وہ بھی بچے شور ڈالنے ان کے بچے شور ڈالنے لگ گئے. کہتے میں تو جاؤں گا اپنے پاپا سے میں جوتے لگواؤں گا. اپنا رانا زاد اقبال صاحب وقت محدود ہوتا ہے تو سلمان احمد قریشی صاحب کو لے لیں, ذرا پوائنٹ پہ رہیں تو زیادہ اچھا ہے. سلمان احمد قریشی صاحب, جیسا کہ رانا زاد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جب تک آپ اجتماعی طور پر نہیں سوچیں گے, پنجاب بڑا بھائی بن کے نہیں رہے گا اور وہ صوبائیت کو فروغ دینے میں اگر کردار ادا کرے گا تو پھر ملک جو ہے اس کے تو اتحاد پارا پارا ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یا اگر اتحادیوں کو ایک دوسرے کا خوف نہیں ہے اور ایک دوسرے کے مفادات کے لیے وہ ایک دوسرے سے دستے گریبان ہو رہے ہیں, لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مفادات کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے خوف میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دستے گریباں ہیں, اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نیا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی میں اب تحریک انصاف کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو مود الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ یار وہ میری جڑیں کاٹ رہا ہے, وہ کہتے ہیں آپ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں. اصل میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی جڑوں میں عمران خان بیٹھ گیا جس کے خوف میں یہ اب اسے چھوڑ کر ایک دوسرے پر ہی چڑھ دوڑے ہیں؟ دیکھیے میں نے جو سسٹم ڈیویژن کی بات کی نا یہ اس سے ہی لنک میں بات کو کرتا ہوں. اگر پی ٹی آئی عمران خان وہ بھی ملک کی بات کرے نا, اجتماعیت کی بات کرے تو یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی نے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت سازی کی بات کی تھی, لیکن پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ پاپولر جماعت ہے لیکن وہ عمران خان اپنے لیڈر کے علاوہ وہ جماعت بات نہیں کرتی. آپ نے بڑے آرام سے بڑی سافٹ سی بات کر دی کہ یہ عدم اعتماد آئے گا, حکومت بدل جائے گی. حکومت نہیں بدلے گی. پی ٹی آئی تو ایسا حکومت بنانا ہی نہیں چاہتی, وہ تو تنہا اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. پرابلم ہی یہ ہے دیکھیں عدم اعتماد آتی ہے تو سسٹم ہی برباد ہو جائے نا. مجھے آصف علی زرداری کی تو درینہ خواہش ایک ہی ہے مرنے سے پہلے کہ جناب میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کی سیٹ پہ دیکھوں, میں صدر ہوں اور وہ وزیر اعظم. تو یہ بھی تو ایک عدم اعتماد لانے کی اور نئے لانے کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زرداری صاحب صدر رہیں گے بلاول صاحب پھر مار جائیں گے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور بلاول صاحب کو وزیر بنانے کی خواہش اگر زرداری صاحب رکھتے ہیں تو یہ کوئی ایسی خواہش تو نہیں ہے جس کو ہم کہیں یہ غلط ہے یا بری ہے. عوام ووٹ دیں گے, مینڈیٹ ملے گا, سوچ ملا آ جائیں, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات, مسلمانوں کو سب مل گیا ہوا ہے, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب دوسری حکومت کو گرانا, اپنے ساتھی حکومت کو گرانا اور خود آنا, بس اتنی سی تو بات ہے. تیسرے نمبر پہ ابھی طاقت ہے پیپلز پارٹی. جی جی پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ ہے. سب سے پہلے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا, پھر نون لیگ ہے. بلاول صاحب تو تبھی بن سکتے ہیں نا کہ ان کو پنجاب سے ووٹ پڑے, پنجاب سے ووٹ تو پڑا نہیں ان کو, اور ان فیوچر بھی کوئی نظر نہیں آتا. دوسری بات ابھی یہ ادھر کر رہے تھے کہ جی بیوروکریسی کے حوالے سے دیکھیں ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے, مریم نواز جتنی مرضی محنت کر لیں, ویڈیو کیمرات, اس کی مان بھی لیتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کام ہو رہا ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتا دیں تو بلدیاتی ادارے الیکشن کیوں نہیں کرواتے, وہ فعال کیوں نہیں ہوتے؟ ڈی سی سے جان چھوڑی جائے گی ہماری. اگر جمہوریت ان کو یہ چاہتے ہو کہ ملک میں جمہوریت آئے یا اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا جو ہے وہ تو اگر ہم نے سندھ جیسے بلدیاتی الیکشن کرانے ہوں تو کل کرا دیں, ہم نے صحیح الیکشن کرانے ہیں بلدیاتی, اور اب وہ موقع آئے گا انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی. جی جی دیکھیں 3 صوبوں میں حکومت قائم ہے, صرف پنجاب میں نہیں ہے. جو 60% پاکستان ہے وہ صحیح الیکشن ہی کروا دیں, کروا تو دیں. کہ اب یہ تو نہیں ہے کہ کب سے بلدیاتی ادارے ختم ہوئے ہیں. عوام کے مسائل جو ہیں جیسے سیلاب آیا تھا وہ مقامی طور پہ دیہات میں گلی محلے میں وہ تبھی بہتر کام ہو سکتا تھا اگر بلدیاتی ادارے موجود ہوتے. اس سے فرق پڑتا ہے, یہ ساری دنیا مانتی ہے. باقی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ کے الیکشن اچھے نہیں ہیں تو ہم کروائیں نا, ہم اس کی اس سے اچھے, تو اس کو تو میں جسٹیفائی نہیں کرتا اس بات کو, میں نہیں سمجھتا یہ مناسب بات ہے. صاحب اور سلمان احمد قریشی صاحب کہتے ہیں یار الیکشن تو کرائیں, پنجاب میں بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے الیکشن کرائیں گے, ساروں سے اچھے کرائیں گے, شفاف اور بلا امتیاز کروائیں گے, اور ایسے کروانے ہو تو کل کرو. یار کب کروائیں گے پنجاب میں الیکشن بلدیاتی؟ جی رانا زاد اقبال صاحب کیوں نہیں کروا رہے؟ جی یہ پتہ کیا شاہد صاحب, یہ صرف نہ کروانے کے بہانے ہیں. ورنہ دیکھیں آپ سوچیں
کہ جن ایم این اے ایم پی ایس کا کام لیجسلیشن کرنا وہ اپنی کریں, گراس روٹ لیول پہ یہ نمائندے ہوں گے تو وہ خود سے یہ سماجی کام کر سکیں گے, گلی محلے کے کام کر سکیں گے. لوگوں کو جو آج تکالیف ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ چونکہ کام ان کو جو اگر کوئی کام کیا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں. ابھی رانا زاہد اقبال صاحب, الیکشن کمیشن کو چاہیے نا کہ اپنی رسی کھینچے اور ان کو کہے کہ فوری طور پر فلاں ڈیٹ دے تاکہ اس کے بلدیاتی الیکشن اس ڈیٹ تک ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کیوں سویا ہوا ہے؟ جی آپ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. یہ تو وہی الیکشن کمیشنر جو ان کو لے کے آیا ہے, فارم 47 پہ لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے وہ تو انہی کے ہاتھ میں کھیلا. وہ ابھی دیکھیں, ابھی آج شاید صاحب ابھی آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ایک پاکستان میں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو ایک مرکزی جماعت ہے جس کی تمام صوبوں میں, تمام علاقوں میں, ہر جگہ اس کی فین فالوئنگ ہے, اس کے چاہنے والے ہیں, اس کے ووٹرز ہیں, اس کے کارکن ہیں. تو یہ تو ساری باتیں پتہ ہے. وہ الیکشن کمیشن کیوں کرے گا؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس کی روٹی لگی ہوئی ہے, اس کے تو سارے مسائل حل ہے. وہ جنہوں نے چاہا تھا وہ کر دیا. اور دیکھیں یہ نہ جیتے ہیں, یہ کچھ بھی کر لے, ڈے ٹو ڈے شاید صاحب ان کا ہی نقصان ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے سیاستدان ہیں جنہیں نواز شریف کا 40 سالہ ایکسپیرینس ہے پالیٹکس کا, ان کو تو سوچنا چاہیے کہ عوام میں ہم کبھی سے مقبول نہیں ہو سکیں گے. چھوڑ کے آ جائیں. کیا یہ ایک فیئر الیکشن ہو جائے؟ مجھے کوئی بتا دے. مجھے قریشی صاحب, رانا زاہد اقبال صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں چھوڑ کے آ جائیں. وہ بتا, رانا ثناء اللہ نے کہا تو ہے کہ اگر ہم اقتدار چھوڑتے ہیں تو پھر اڈیالہ جیل جاتے ہیں. آپ بتائیں کون اتنا بھی وہ آپ بھولے نہیں ہیں. آپ ایک طرف کہتے ہیں 40 سال کا تجربہ ہے, دوسری طرف کہتے ہیں کہ جناب اقتدار چھوڑ دیں. کیسے چھوڑیں جناب؟ انہوں نے اڈیالہ جیل جانا ہے. جی سلمان احمد قریشی صاحب. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ بات جو آپ نے کی ہے ایسے ہی ہے. اس بات یہ ہے کہ ہر ادھر جو سیاست ہو رہی ہے یہ اپنی ذات کے لیے, اپنے خاندان کے لیے سب سے پہلے وہ اس کو سامنے رکھتے ہیں. نہ تو کوئی جمہوری سیاست ہو رہی ہے, نہ ہی جماعتیں اس چیز کا خیال کرتی ہیں. بلدیاتی الیکشن نہ کروانے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر نیچے سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. تو یہ لیڈرشپ کیوں پیدا ہونے دیں گے؟ گرانٹس جب ایم ایل اے ایم پی ایس کو ملیں گی تو یہ کیوں جانے دیں گے کونسلر افراد کے ذریعے گلی محلے تک؟ ٹھیک بات تو یہ صوبوں کو تو پیسے مل گئے. اب صوبے کے اندر پیسہ کس شہر میں لگانا ہے؟ اب یہ فیصلہ آباد میں پیسہ لگ رہا ہے, یہ بتایا جی بڑی گرانٹ آئی ہے. جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں, میں اپاڑہ شہر سے تعلق رکھتا ہوں, میرے شہر کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو درست ہو, جو بہترین ہو, جو ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. ہمیں کتنی گرانٹ نہیں سلمان احمد صاحب, آپ اپنے مسلم لیگ نون کے جو نمائندے ہیں, جو ایم پی ایم این اے, ان سے کہیں نا, وہ بھی مریم نواز صاحبہ کو بلا کے کہیں کہ آنے والی وزیر اعظم ہوا تو انہیں بھی فنڈ مل جائے گا. وہ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں نا, انہیں بھی تو کچھ ہمت اور کچھ کام کرنا چاہیے نا. جی جی یہ ذرا سن لیجیے گا بات. کوئی بھی ایم این اے ایم پی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاقے میں کام نہ ہو. یہ جب ایک بندے کی مرضی ہے, وہ کس کو دیتا ہے, کیا کرتا ہے, اپنی اپنی ترجیحات ہے نا, تو ان کو نہیں ملتی تو وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ علاقے وائز وہ عوام کے لیے سٹرگل نہیں کر رہے. سلمان احمد قریشی صاحب, انہیں آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ انیشیٹو دیں نا. آپ ذرا باہر نکل آئیں, آپ بابر نگر چلے جائیں, آپ دوسرے اضلاع میں دیکھ لیں, وہ بڑا فرق ہے. یہ رول ماڈل 2-3 شہروں کو بنا کے, خاص طور پہ یہ بات اسی لیے نہیں کی جاتی کہ جی ڈی روڈ کی پارٹی ہے, ایک سوچ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ تو کوئی بھی ایم این اے نہیں چاہے گا کہ میرے علاقے میں کام نہ ہو. اسٹرگل بھی کرتے ہیں, لیکن جو لوگ ان کی کچن کیبنٹ ہوتی ہے, یہ آپس میں ڈیسیجن ہوتے ہیں. پارٹی کے اندر کتنے لوگوں کی سنی جاتی ہے آپ کو بھی مجھ سے بہتر پتا ہے. یہ کون سی جمہوری کلچر ہے, یہاں کون سا کوئی فارمولا ہے؟ دیکھیں اگر ڈسٹرکٹ کا بھی فارمولا طے ہو, جیسے صوبوں کو گرانٹ آنی ہے, مرکز سے دے دینے فنڈز, تو اصلاح کا بھی ہوتا ہے معاملہ. تو یہ چیزیں میں جو آج بیٹھا ہوں شکایت کر رہا ہوں, یہ ہو ہی نہ چیزیں. جی آخری رانا صاحب آپ سے کوئسچن کہ یہ تو آپس میں دستے گریباں ہیں, یہ تو صوبائیت کی لڑائیاں لڑنے لگ پڑے ہیں, یہ تو ایک دوسرے سے الجھنے پڑے ہیں, جبکہ ہمارے اوپر جو انٹرنیشنل ہے, ہمیں تو اپنے دشمن کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں دھمکا رہا ہے, وہ مار کھا کے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. تو بھارت ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے, اور یہاں سے بھی ساروں کے بیانات جو ہیں وزیر داخلہ, وزیر خارجہ اور انٹیریئر منسٹر کے آ رہے ہیں. تو یہ جو ایک دفعہ پھر بیان بازی شروع ہو گئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر جو ہے
پاک بھارت جنگ ہونے والی ہے اور اس کے اشاریے جو ہیں وہ دکھائی دینے لگے ہیں؟ شاہ صاحب وہ بات تو بعد میں بات کرتے جائیں گی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری دیکھیں 4 صوبے ہیں. اگر ہم شمالی علاقے جات کو ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے, ان کے اپنے اپنے ہیروز ہیں, ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں. ہمیں یہ کوئی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے, بلکہ ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں, ہمارے اینالسٹ ہیں مجیب الرحمان جامی صاحب, انہوں نے ایک پروگرام میں بڑا غصہ کیا ان کی جو یہ لینگویج دوسرے استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں بھائیوں کی طرح رہنا ہے تو پھر ہمیں الزامات ہیں. دیکھیں پانی کی بات, میرا پانی تیرا پانی میرا پانی, یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ تو ان کو شاید یہ پڑھے لکھے لوگ خانگی کی بات ہے نا, کیا ٹوپی ڈرامہ دونوں کر رہے ہیں, عجیب بات ہے. پہلے بھی تو اب اگر پھر جواب نہ دیا جائے گا تو پھر پنجاب کی عوام بھی تو ناراض ہوتی ہے نا. ایسا ان کا اگر 2-3 سال سے گورنمنٹ کا طریقہ کار دیکھ لیں یہی ہے کہ وہ ایسے مسائل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل ایشو سے جان چھوٹ جائے. ہم ڈومیسٹک میں پھنسے ہوئے ہیں. رانا زاہد اقبال صاحب, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں اتحادی ہیں, دونوں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, عوام کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں, اور ہمیں دشمن جو ہے ہمارے سر پر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں اتنے بڑے بڑکے مار رہا ہے, ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. حالانکہ ہم نے 5 سے 7 اب تو گرا دیے ہیں جہاز ان کے, اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہا, اور ان کا الیکشن سر پہ ہے, انہوں نے ایک دفعہ پنگا لینا ہی لینا ہے. ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ آپس میں لڑنا چاہیے. وہ تو بالکل صحیح ہے کہ ہمیں تو اپنے آپ کو متحد ہونا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ باتیں کیسی کر رہے ہیں, اتنے ویک مورل باتیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا جو لہجہ ہے, ان کا جو ایک بات ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کیا دنیا میں کہیں پانی میرا بھی ہوتا ہے؟ کہیں پوری دنیا میں نہ بھارت کہہ سکتا ہے نہ چائنا کہہ سکتا ہے, کوئی ملک بھی یہ بات کیسا, یہ اپنے کہہ رہے ہیں میرا پانی ہے میں نے روک لیا ہے, میرے پیسے میں نے دے دیے. اور یقین مانے غربت اتنی ہے, مہنگائی اتنی ہے, اگر وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہی ہیں ان کے پاس اتنے پیسے ہیں تو غریبوں کی مدد کریں, غریبوں کی فلاح کے کام کریں, کوئی یہاں پہ انڈسٹری کو بوسٹ کریں. یہ کیا ہے کہ میں پیسے دے رہی ہوں, میرے پیسے ہیں, میں اس کو دے رہی ہوں پیسے ہیں. قریشی صاحب, ان کا پوائنٹ آف ویو رانا زاہد صاحب کا آ گیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے, پھر آپ کہتے ہیں جی آپ فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں, آپ ان کو سارا کریڈٹ دے رہے ہیں. محترم وہ دیکھیں نا ایسی قیادت تیاریوں میں ہے. ان کے جرنل, ہمارے جرنل جو ہیں وہ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ تو 7 گرائے تھے, اس دفعہ ہم ان کو ایسا سبق دیں گے کہ انہیں زمین پہ کچھ نظر نہیں آئے گا اپنا کوئی بھی جہاز. تو یہ بات اس وقت کرنے کی ہے. یہاں باتیں ہو رہی ہیں پانی کی, ایک دوسرے کو گرانے کی, ایک دوسرے کو بنانے کی, اور یہ کون کر رہا ہے؟ دونوں ہی کر رہے ہیں جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں. تو آپ بتائیں تو پھر کس کی ہوگی تعریف؟ عسکری قیادت کی ہوگی نا. تو اسی لیے تو پھر وہ اپنے حدود سے بڑھ کے آگے آ کے ملک کے مفاد میں جو کچھ کر رہے ہیں تو پھر ان کو کریڈٹ تو دینا پڑے گا. سلمان احمد قریشی صاحب, یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم خاموشی سے ایک بندہ کام بھی کرے اور اس کی تعریف بھی نہ کی جائے. جی سلمان احمد قریشی صاحب. جی کریڈٹ بالکل آپ دیں, میں بھی دے رہا ہوں, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, لیکن وہ سرحدوں پر. اب اگلی بات یہ آپ ان کو اتحادی کہہ سکتے ہیں نا, پھر ویسے ہی معاملہ ہے. اور یہ تو زبردستی کی شادی ہے, اتحاد کیا سر؟ ابھی جب تیرا پانی میرا پانی جو لوگ کرتے ہیں, یہ اتحاد تو ہے ہی نہیں. میں تو اس کو اتحاد نہیں مانتا. پھر جس طاقت نے یا جس مجبوری نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے تو یہ اکٹھے ہی رہیں گے, کہیں نہیں جاتے. یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے, یہ سن لیں کوئی فرق پڑنے لگا, یہ کہیں نہیں جائیں گے. مجھے سلمان احمد قریشی صاحب, یہ اس طرح ایک دوسرے سے مفادات کے لیے لڑیں گے تو پھر ایک کی چونچ اور ایک کی دم ہی ہاتھ میں رہ جائے گی. ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ کہیں نہیں جا سکتے. آپ نے خود ہی کہا کہ ملک کو سنبھالا ہوا ہے جس ادارے نے, تو وہ ان کو بھی سنبھال لیں گے, یہ کہیں نہیں جائیں گے. اور مفاہمت کے بادشاہ سرداری صاحب آ جائیں گے نا. جی رانا مفاہمت کے بادشاہ سرداری صاحب آ گئے ہیں, وہ امن و امان ہو جائے گا, یہ سیل فائر ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا گمان ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے. یہ ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. اتنی سینسیبل ہماری سیاسی قیادت ہے, یہ تو ایسے ہی بس غبار دل میں ہوتا ہے. کیونکہ میں نے وہ فکرہ استعمال کی ہے نا کہ زبردستی کی شادی ہے, وہ گلے شکوے تانے میرے تو چلنے دیں, ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے, کہیں نہیں جانے لگے. کیونکہ بات آپ نے بھی کی ہے, اتنی خوبصورت بات تو آپ نے کر دی ہے. یہ سیاسی مفادات ہیں
جب ایک دوسرے سے ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ چونچ اور دم کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی سی جو ہے پھڑپڑاہٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے چنجیں لڑائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے پر سنبھال کے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ تماشا دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ جب عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے جانا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ جی بہت شکریہ جناب